اگر تو یہ وہی سائفر ہے جو اسد مجید نے بھیجا تھا تو اس سے عمران خان کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سٹوری شائع ہونے کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ کار اسے عمران خان کے لیے ایک بڑی مشکل قرار دے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے عمران خان کو سائفر کی جو کاپی بھیجی گئی تھی وہ انہوں نے گم کر دی تھی۔ انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ سائفر ان سے کھو گیا ہے۔ اگر انٹرسیپٹ کے ہاتھ وہی کاپی لگی ہے تو پھر عمران خان کی مشکل واقعی بڑھ جائے گی۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری سے عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا خدشہ ہے۔ یہ 27 مارچ 2022 کی بات ہے۔ عمران خان نے امر بالمعروف کے نام سے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے کے اختتام پر اپنی جیب سے پوری قوم جلسے اور میڈیا کے سامنے اس کاغذ کو لہرایا۔ اس کاغذ کو مبینہ طور پر سائفر کا نام دیا گیا۔ اس سائفر میں کیا لکھا تھا اب یہ پبلک فورم پر آ چکا ہے۔ اس مبینہ سائفر کو تحقیقاتی صحافت کے ایک ادارے دی انٹرسیپٹ نے شائع کیا ہے۔ اس سائفر میں پاکستانی سفیر اور ڈونلڈ لو کی ملاقات کا احوال لکھا گیا ہے۔ یہ سائفر اسد مجید نے وزارت خارجہ کو بھیجا تھا۔ اسد مجید لکھتے ہیں کہ میں نے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے ساتھ لنچ پر ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی تھے۔ ڈونلڈ لو نے پاکستان کے یوکرین تنازع پر موقف کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کے لوگ فکر مند ہیں کہ پاکستان ایسا جارحانہ طور پر غیر جانبدارانہ موقف کیوں اپنا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی پالیسی ہے، جس پر میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ حالات کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگا رہے۔ پاکستان نے کبھی بھی عوامی سطح پر سفارتکاری کا سہارا نہیں لیا۔ آگے چل کر اسد مجید لکھتے ہیں کہ میں نے ڈان سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ UNGA ووٹنگ میں پاکستان کی عدم شرکت تھی؟ انہوں نے واضح طور پر نفی میں جواب دیا اور کہا کہ یہ وزیر اعظم کے دورہ روس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ عمران خان کے دورہ روس کو ان کے ذاتی فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سائفر کے آخر میں پاکستانی سفیر اس ملاقات پر اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی طرف سے اتنا سخت ڈیمارش وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ تھی وہ مبینہ سائفر کی لیک شدہ گفتگو جو کہ انٹرسیپٹ نے شائع کی۔ دی انٹرسیپٹ کی بات کریں تو یہ امریکہ کا وہی تحقیقاتی جرنلزم کا ادارہ ہے جس نے امریکی فوجیوں پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ انٹرسیپٹ کے آرٹیکل یا پوڈ کاسٹ نہ دیکھا کریں کیونکہ یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن چھاپتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے فی الحال دی انٹرسیپٹ کی طرف سے شائع ہونے والے مبینہ سائفر کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اگر تو یہ وہی سائفر ہے جو اسد مجید نے بھیجا تھا تو اس سے عمران خان کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سٹوری شائع ہونے کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ کار اسے عمران خان کے لیے ایک بڑی مشکل قرار دے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے عمران خان کو سائفر کی جو کاپی بھیجی گئی تھی وہ انہوں نے گم کر دی تھی۔ انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ سائفر ان سے کھو گیا ہے۔ اگر انٹرسیپٹ کے ہاتھ وہی کاپی لگی ہے تو پھر عمران خان کی مشکل واقعی بڑھ جائے گی۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری سے عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب انٹرسیپٹ نے اپنی سٹوری میں یہ بات واضح کی ہے کہ انہیں یہ سائفر عمران خان یا تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ملا بلکہ انہیں نامعلوم ملٹری ذرائع نے یہ کاپی فراہم کی ہے۔ عمران خان سے تو بعد میں سائفر کھویا تھا لیکن کچھ صحافیوں کو مبینہ طور پر یہ پہلے ہی مل چکا تھا۔ سینئر صحافی نجم سیٹھی نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا۔ یہ ٹویٹ 27 مارچ کو عمران خان کے جلسے کے بعد کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس وہ سیکرٹ خط موجود ہے جو عمران خان نے لہرایا ہے۔ یہی نہیں، حامد میر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس بھی سائفر کی کاپی موجود ہے۔ اب ان کے پاس اصل سائفر تھا یا کچھ اور تھا؟ اگر ان کے پاس اصل سائفر تھا تو وہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری حکومت امریکہ نے نہیں گرائی بلکہ اس کے پیچھے جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے۔ آج انٹرسیپٹ میں وہ آرٹیکل شائع ہونے کے بعد ان کے حامی پھر سے جشن منانے لگے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ نہیں گرائی ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ خان صاحب اور ان کے حامی کر لیں کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے یا جنرل باجوہ نے۔
ایک طرف امریکہ کے خلاف اس طرح کا عوام میں پروپیگنڈا کر کے عوامی مقبولیت حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے حق میں امریکہ میں لا فرمز کے ذریعے لوبی کروائی جا رہی ہے۔ ان تمام متضاد بیانات کی وجہ سے پاکستانی عوام بھی تذبذب کا شکار ہے کہ سیاستدان ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شائع ہونے والے سائفر میں کیے گئے دعووں میں کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ امریکہ نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کا لیڈر کون ہونا چاہیے۔ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی جیسے داخلی فیصلوں میں امریکہ کی مداخلت کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ تمام تر الزامات غلط تھے، غلط ہیں اور غلط ہی رہیں گے۔ عمران خان نے روس کا دورہ کیا تو امریکہ نے کھلے عام اس کی مخالفت کی، اس سے اتفاق کیے بغیر کہ یہ سائفر درست ہے یا نہیں۔ اس میں درج تمام تفصیل کو مد نظر رکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت عمران خان کی پالیسی کے فیصلوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ امریکی حکومت پاکستان میں قیادت کے بارے میں اپنی کوئی ترجیح بیان کر رہی ہے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔